ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے بالکل قریب ظاہر ہونے والی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان بڑی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسی نشانیوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے ضرور بضرور ظاہر ہوں گی۔ اور یہ نشانیاں اصلاً اگر آپ دیکھیں تو ان کا ظہور دنیا اور آسمان کے بہت سارے انقلابات اور تبدیلیوں پر مبنی ہوگا۔ بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا، اس سے دنیا کے بہت سارے حالات متغیر ہو جائیں گے، آسمان میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، اور اس کی بنا پر ایک عام آدمی بھی اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر ان نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ہم صحابہ کرام کے پاس آئے اور ہم ایک مسئلے میں باہم مذاکرہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ فقال ما تذکرون، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کس چیز کے بارے میں آپ لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں؟ قالو، تو صحابہ کرام نے کہا نذکر الساعہ، اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو دیکھ نہ لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا اس حدیث کے اندر۔ آپ نے فرمایا الدخان، دھواں کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، دابہ ایک جانور کا نکلنا جو انسانوں کی طرح کلام کرے گا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا جو دوبارہ دنیا کے اندر نزول کریں گے، یاجوج اور ماجوج کا خروج، اور 3 ایسے خسوف مشرق کے اندر، مغرب کے اندر اور جزیرۃ العرب کے اندر 3 ایسے بڑے زلزلے اور زمینوں کا دھسنا۔ وآخر ذلك نار تخرج من الیمن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی جو یمن سے آگ ظاہر ہوگی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ صحیح مسلم کی 2901 نمبر کی یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 10 اہم ترین نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ انہی نشانیوں کی تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کی جائے کہ ان نشانیوں کا جاننا، اس کے مراد کو سمجھنا، اور اس کے صحیح مدلول اور تطبیق کو سمجھ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں
وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ اصول اور وہ ضابطہ اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کا مراد اور اس کا مطلوب ہے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کے ظہور کا جو مقصد ہے، اس کی جو حکمتیں، اس کے جو اسرار ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان ان کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کی فکر مندی کرے، تیاری کرے۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ خارق عادت، عام عادات سے ہٹ کر کے نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے کچھ کا تعلق آسمان سے ہے، کچھ کا تعلق زمین سے ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ نشانیاں کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں ان کا ظہور برحق ہے۔ اس میں کسی قسم کی تعویلات، شک، شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ بلکہ ان نشانیوں کے باب میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، خروج الآیات بعضها علی بعض، کہ یہ نشانیاں جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، یہ پے در پر ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کے درمیان بہت فاصلہ اور وقفہ نہیں ہوگا۔ تتابعنا کما تتابع الخرز، یہ ایسے ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوں گی جیسے ایک لڑی اور ایک دھاگے میں کسی چیز کا دانہ جو پرویا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے لڑی میں، اگر لڑی کو توڑ دیا جائے تو وہ ایک ایک کر کے ایک کے پیچھے وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طور پر بتایا کہ ان نشانیوں میں جب یہ 10 نشانیاں جو بڑی نشانیاں ہیں ان کا ظہور ایک کا ہوگا تو اس کے بعد پھر آدمی کو مہلت نہیں ملے گا۔ ایک کے ظاہر ہونے کے بعد پھر دوسری ظاہر ہوگی، تیسری ظاہر ہوگی، بلکہ ایک ہی وقت میں کئی نشانیوں کا ظہور جو ہے پے در پر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس طور پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا الا یہ کہ وہ پہلے سے ایمان والا ہو۔ یعنی اب اسلام قبول کرنا، اللہ کے دین کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ ہمارے دین کی بہت ہی بنیادی عقیدے غیب پر مبنی ہیں، اور جب خارق عادت سماوی و عرضی انقلابات کا ظہور دیکھ کر کے کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے پہلے سے عمل صالح اور ایمان جو ہے اس نے پہلے سے اختیار کیا ہو۔ طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا یہ بہت بڑی نشانی ہوگی۔ والدجال، دجال کا خروج، اور دابۃ الارض، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے روایت بیان کیا یہ سلسلہ الصحیحہ کی 1762 نمبر کی روایت ہے، 62، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقائق بیان فرمائے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی اہم بات کی طرف خبر دی ہے دوستو، کہ ہمیں ان نشانیوں کے ظہور سے پہلے اپنے ایمانی معاملات کو
اپنے دینی مسائل اور معاملات کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔